پہلی بات تو یہ ہے، یہ ساری چیزیں ختم کب ہوگی؟ سب سے پہلے ہمارے اندر ایمان مضبوط ہونا ضروری۔ حالات کچھ بھی آئے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فی الارض فساد کبیر۔ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں لوگ، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو۔ آج ہمارے حالات تو ایسے ہیں، زبان سے تو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر ہمارا کفر بھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ، کتنے بندے بتاؤ مسجد میں آ کر تراویح پڑھ رہے؟ مجھے بتاؤ کتنے بندے پڑھ رہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایسے بندے کو چولہے میں پانی ڈوب کر مر جانا انہیں اپنے آپ کو۔ تجارت کے نام پر سود کا بزنس کرنے والا رمضان کے مہینے بھی میں تو کہتا ہوں انہیں، جو بندہ اللہ کی مخالفت کرتا ہو اسے اللہ کی زمین پر رہنے کا حق نہیں۔ اسے یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ مسجدیں بنائی جائیں عبادت کے لیے، لیکن مسلمان کو عبادت جیسی مسجد چھوڑ کر گھر میں جا کر سو رہا، سحری کر کو اپنے بیوی کے بازو سو رہا، یہ شرمندگی کی محسوس کی بات نہیں ہمارے لیے؟ افسوس ہے کہ نہیں ہوتا؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ جا کر دیکھو، ہمارے مسلمانوں کی ہوٹلیں کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا بند کرو، لیکن آج ہمارا مسلمان دین کے نام پر ہوٹلیں کھولا ہوا ہے۔ بتاؤ کوئی کمیٹی والا جا کر روک رہا اسے؟ اپنے آپ کو جو بڑا کہنے والا، محلے کا بڑا ذمہ دار کہنے والا، کہ زبان میں اس کی ہمت نہیں بولنے کی کہ جا کر روک نہیں سکتا انہیں؟ جہاں خدا کی مخالفت ہو رہی ہے، جہاں گناہ کیا جا رہا ہے، میرا ایمان اس بات کا گواہ نہیں دیتا۔ میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک مسلمان چائے کی ہوٹل کھولا ہوا، میں مسلمان جا کر اس کو خاموشی اختیار کر لوں۔ کیوں نہیں بول سکتے ہمیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہمیں کام؟ تو صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ایمان والے کی علامت نہیں، زبان سے کلمہ نہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ایمان والے کا امتحان زبان سے نہیں بلکہ ایمان والے کا امتحان دل سے لیا جاتا ہے، دل سے لیا جاتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان کے زبان سے نہیں پوچھیں گے، اللہ انسان کے دل سے سوال کریں گے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استبدی قلبک، ہر کام سے پہلے، ہر غلط حرکت سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، یہ کام میں کر رہا ہوں یہ خدا کو راضی کر رہا ہوں یا خدا کو ناراض کر رہا ہوں؟ تو بات یہ بڑی لمبی ہے، میں آپ کے سامنے مختصر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی قدر کرے۔ ایک ایک دن گزر رہا لیکن اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے بے شرمندگی کی محسوس کی بات کیا؟ عشاء کی نماز ہوتے ہی مسجد پوری خالی، مسجد پوری خالی۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، اللہ کی قسم اس منبر رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ کچھ جنے چنے لوگ مسجدوں میں تراویح تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کی پڑھنے کی وجہ سے محلے کے اندر اللہ نے عذاب کو روک کر رکھا ہے، عذاب کو روک کر رکھا ہے۔ اگر یہ چند لوگ عبادت گزار بھی مسجدوں سے الگ ہو جائے، مسجدوں کے اندر قرآن سننے سے ختم ہو جائے، خدا کی قسم اللہ کے عذاب کو آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ وراء الورا ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ میرے بھی محتاج نہیں، اللہ آپ کے محتاج ہے۔ اللہ جس سے چاہتے اپنی عبادت لے سکتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں۔ دین کا محتاج میں ہی ہوں، دین میرا محتاج نہیں۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کہتے ہیں جس کو ہدایت دینا، جس کو گمراہ کرنا، یہ میرے قبضے قدرت میں ہے، کسی انسان میں نہیں ہے۔ ایک بات، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔